بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ تاریخی دن تھا جب دنیا رک گئی تھی. یہ کوئی معمولی گراوٹ نہیں تھی. یہ وہ تباہی تھی جس نے عالمی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں. ڈاؤ جونز اور S&P 500 انڈیکس شدید گراوٹ کا شکار ہوئے. بینکس نے آپس میں لین دین بند کر دیا جسے کریڈٹ فریز کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں فیکٹریز بند ہو گئیں. لاکھوں لوگوں نے اپنی نوکریاں گنوائیں اور امریکہ سمیت یورپ اور ایشیا کی معیشتیں ایک بدترین عظیم اقتصاد بازاری یعنی گریٹ ریسیشن میں ڈوب گئیں. یہ تھا 2008 کا عالمی مالیاتی بحران. لیکن سوال یہ ہے کہ تباہی شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ تھا؟ وہ کون سا پہلا واقعہ تھا جس کے گرنے سے پوری دنیا کے مالیاتی نظام میں آگ لگ گئی؟ جواب ہے لیمن برادرز. ذرا سوچیں وہ رات کتنی خوفناک ہوگی جب نیو یارک میں وال اسٹریٹ کا ایک ایسا ستون جو 164 سال سے کھڑا تھا صرف 48 گھنٹوں کے اندر زمین بوس ہو گیا. ہم بات کر رہے ہیں لیمن برادرز کی. یہ محض کسی کمپنی کا دیوالیہ ہونا نہیں تھا. یہ تھا وال اسٹریٹ کے سب سے بڑے ادارے کا جنازہ. ایک ایسی مالیاتی طاقت جو $639 بلین کے ایسٹس پہ مشتمل تھی. وہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات اپنا سب کچھ ہار گئی؟ اس ایک ناکامی نے نہ صرف ہزاروں ملازمین کو بے گھر کیا بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے زوال کی اصل کہانی کیا تھی. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ادارہ تھا کیا. لیمن برادرز صرف ایک بینک نہیں تھا. یہ 1850 سے جرمن تارکین وطن بھائیوں لیمن فیملی نے ایک جنرل سٹور سے شروع کیا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کپاس کی تجارت سے ہوتا ہوا وال اسٹریٹ کے سرکردہ سرمایہ کار کمپنیوں میں یا سرمایہ کار بینکس میں شامل ہو گیا. یہ وہ دائرہ تھا جو امریکہ کی بڑی بڑی صنعتوں، انڈسٹری، ریلوے اور تیل کی کمپنیز کو فنڈ دیتا تھا. ہر جنگ، ہر کساد بازاری میں یہ کھڑا رہا. 2000 کی دہائی تک یہ وال اسٹریٹ کے بگ فور یعنی 4 سب سے بڑے اور سب سے طاقتور سرمایہ کاری بینکس میں شامل ہو چکا تھا. ان کی ساکھ اور اعتماد ناقابل یقین تھی. یہیں سے انہیں $639 بلین کی مالیاتی طاقت ملی. لیکن یہیں سے ایک زہریلی کہانی بھی شروع ہوتی ہے. لیمن برادرز کی تباہی کا مرکزی کردار تھا اس وقت کا CEO رچرڈ فلوڈ، جسے اس کے جارحانہ طریقوں کی وجہ سے دی گوریلا کہا جاتا تھا. اس کا ہدف صرف ایک تھا، سب سے زیادہ منافع. اور منافع کی ہوس میں اس نے 2 ایسے خطرناک قدم اٹھائے جنہیں بینک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا. پہلا ہتھیار تھا لیوریج. لیوریج کا حد سے زیادہ استعمال. انہوں نے اپنا پیسہ کم لگایا اور قرض لے کے بہت زیادہ کاروبار کیا. یہ وہ مالیاتی جوا تھا جس میں ہر $1 کے مقابلے میں تقریباً $30 کا قرض لے کے کاروبار کرتے تھے. لیکن آپ معمولی سا بھی نقصان کرتے ہیں تو اس کا سارا سرمایہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یہ کاروبار نہیں تھا، یہ خودکشی تھی. دوسرا ہتھیار سب پرائم مارگیجز اور ان خطرناک معاہدوں کا زہر ریئل اسٹیٹ کے عروج کے وقت. انہوں نے ایسے کروڑوں لوگوں کے مکانات کو قرضے دیے جن کی آمدنی کم تھی اور جو انہیں واپس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. یہ تھے سب پرائم مارگیجز. بینک جانتا تھا یہ قرضے خطرناک ہیں، ڈینجرس ہیں، لیکن وہ دے رہا تھا. یہاں ایک اور تباہ کن نقطہ شامل ہوتا ہے. لیمن برادرز کی غلطی صرف یہی نہیں رکی. انہوں نے ان سب پرائم قرضوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پیچیدہ مالیاتی معاہدے یعنی کمپلیکس فائنینشل ڈیلز جیسے کہ CDS، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس، یہ تیار کیے. یہ ایک طرح کی خفیہ شرطیں تھیں جنہیں بینک نے بڑی تعداد میں خریدا اور فروغ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ رسک فری ہیں. حقیقت میں یہ مالیاتی بامبس تھے جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے گرنے پہ پھٹنے کے لیے تیار تھے. یہ تمام خطرناک معاہدے غیر منظم تھے اور جس نے تباہی کے خطرے کو کئی گنا بڑھا دیا. لیکن انہوں نے یہ زہریلے قرضے اکٹھے کیے، انہیں مالیاتی پیکیجز میں بند کیا اور دنیا کو بیچا. اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ان خطرناک پیکیجز کا ایک بڑا حصہ اپنے ہی کھاتوں میں رکھ لیا. وہ ایک طاقتور بینک نہیں بلکہ بارود سے بھرے ایک گودام میں اب تبدیل ہو چکے تھے. 2007 کا سال اور وہی ہوا جس کا خوف تھا. امریکن ریئل اسٹیٹ کا بلبلہ پھٹا.
मकानात की कीमतें आसमान से ज़मीन पे गिरी। नतीजे में क्या हुआ कि सब प्राइम कर्ज लेने वाले लोगों ने किस्तें देना बंद कर दी, जिसकी वजह से लीमन ब्रदर्स के पास रखे हुए तमाम जहरीले असासे जिन पे वो फख्र करते थे कागज के टुकड़े के बराबर हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लेवरेज लिया हुआ था। असासों की अचानक कमी ने इनका सारा सरमाया खत्म कर दिया। इनका पैसा खत्म हो चुका था, अब किसी भी दूसरे बैंक का इन पे भरोसा नहीं रहा। सब ने उन्हें मजीद कर्ज लेने से इनकार कर दिया। उनके हिस्से की कीमतें तेजी से गिरी और खौफ और राज पूरी दुनिया में फैल गया। लीमन ब्रदर्स की डूबती किश्ती को कोई सहारा देने को तैयार नहीं था। सितंबर 2008 का दूसरा हफ्ता, जिंदगी और मौत की जंग। रिचर्ड फ्लोर्ड अमेरिकन गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहा था कि उनको बचा लिया जाए। वो कहते थे अगर हम गिरे तो पूरी दुनिया की मईशत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस बार अमेरिकन हुकूमत ने एक सख्त और तारीखी फैसला लिया। वजीर खजाना जो थे ना, पॉल्सन, उन्होंने मुदाखलत से वाज़ेह इनकार कर दिया। हुकूमत ने कहा कि हम गलती करने वाले एक निजी इदारे को टैक्स पेयर्स के पैसों से नहीं बचाएंगे। और बस, हुकूमत के इनकार का मतलब था अंजाम। 15 सितंबर 2008 सुबह के दिन लीमन ब्रदर्स ने बाज़ाब्ता तौर पे तारीख के सबसे बड़े दिवालियापन यानी बैंकरप्सी की दरखास्त दायर कर दी। $639 बिलियन के असासों वाली कंपनी हमेशा के लिए दफन हो गई। ये वो दिन था जब वॉल स्ट्रीट की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। 25,000 मुलाजमीन सड़कों पे आ गए और 164 साल सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। ये कहानी आज भी लालच, हद से ज्यादा जोखों और बेलगाम निजाम की सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल है। तारीख में यह वाज़ेह हो गया कि कंपनी का लालच का नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा और इस बार दुनिया भर की हुकूमतों ने नए कवानीन बनाए ताकि मालियाती इदारों को इतना बड़ा और इतना खतरनाक बनने से रोका जा सके कि इनकी नाकामी पूरी दुनिया को ले डूबे। ये कहानी सिखाती है कि जब कोई इदारा खुद को कानून से बाला तर समझता है तो उसका अंजाम फिर बहुत ही बुरा होता है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और मुझे कमेंट से अपनी राय दीजिएगा। बताइएगा कि आप इस तरह के और अगर सब्जेक्ट्स पे डिटेल सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं फिर आपको मज़ीद कंपनियां, तारीखी कंपनियां जो बैंकरप्ट हुई और जो होने वाली हैं उनके मतलब बताऊं। जैसे अभी आपको मैं चलते चलते एक मिसाल दे देता हूं कि आपने पोर्शे कार्स देखी होंगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत कार कहा जाता है उसको। टेक्नोलॉजी उसकी अल्टीमेट। मैंने खुद रखी हुई है पोर्शे पैनामेरा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन ड्राइव इन द वर्ल्ड। लेकिन लगता यह है कि अनकरीब वो बैंकरप्ट होने वाली है। क्या पोर्शे कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है? लगता है। क्या हो रहा है इसमें? अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।